هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 117 کلاسز بنا چکے ہیں، اور آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ ہوگی کلاس نمبر 118، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 21 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور باقاعدہ 20 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں اس کو بھی ہم لوگ پورا کا پورا حل کر چکے ہیں۔ اور ابھی جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا قاعدہ نمبر 21، اور قاعدہ نمبر 21 کو پڑھنے کے بعد میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگلی والی ویڈیو سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ باقاعدہ اس کی جو مشق ہے اس قاعدے کے تحت اس کا آغاز کریں گے۔ تو آج سے ہم لوگ اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے آج ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 1۔ تو ترکیب نمبر 1 دیکھتے ہیں، اس مشق کی مشق نمبر 13 بن رہی ہے۔ یہ اس مشق نمبر 13 کی ترکیب نمبر 1 کیا ہے؟ ترکیب نمبر 1 ہے من و ہیا لابتداء الغایتی۔ ٹھیک ہے، قاعدہ کیا ہے اس کو ہم لوگ اپنے ذہن میں ایک مرتبہ تازہ کر لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات عبارت میں اولاً 2 اسماء معرفہ آ جاتے ہیں واو کے ساتھ، یہ واو ہے، اور 2 اسماء معرفہ آ گئے، یہ ایک معرفہ ہے اور ایک یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کے بعد ایک خبر ہوتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے والے معرفہ کو مبتدا اول اور دوسرے والے معرفہ کو مبتدا ثانی، اور مبتدا ثانی کے بعد جو ہوگا آپ نے اس کو خبر بنانا ہے، اور پھر مبتدا ثانی اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کے لیے کیا بن جائے گا، خبر، اور پھر مبتدا اول اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تو اب یہ ہم نے حل کرنی ہے یہ والی عبارت من و ایا لابتداء الغایتی۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا سیاق و سباق بتا دوں۔ شرح مئات عامل کی عبارت ہے، یہ جو کتاب ہے نا شرح مئات عامل، اس کی یہ عبارت ہے، اور اس میں حروف جارہ النوع الاول جو ہے وہ حروف جارہ کے متعلق ہے، اور حروف جارہ کے استعمالات بتائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر حروف جارہ میں ایک ہوتا ہے من، باء تاء کاف لام واو منذ مسخلہ ربا حاشا من ادا فی ان علا حتی الا۔ تو یہ من ہے، تو من کیا ہے، من جو ہے وہ حرف جر ہے، اور حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اسما پر داخل ہوتا ہے، اور اسم پر داخل ہونے کے بعد اس کو جر دے دیتا ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اسی قاعدہ نمبر پیچھے 1-2 قاعدے پیچھے ہم نے پڑھا تھا اسی سبق نمبر 9 میں ہی، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو حرف ہوتے ہیں نا، حرف اور افعال، یہ مبتدا نہیں بن سکتے، لیکن اگر ان سے اس کا معنی مراد لینا مقصود نہ ہو تو آپ انہیں مبتدا بنا سکتے ہیں مراد اللفظ کہہ کر، کیونکہ آپ ان سے وہ والا معنی نہیں لے رہے جو ان کا معنی ہے، بلکہ آپ ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ من کے بطور حرف جر استعمال نہیں کر رہے، بلکہ من کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں، من کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ من کا کیا استعمال ہے، من کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، من کو ہم مراد اللفظ کہہ کر معرفہ بنا دیں گے، کیونکہ من معرفہ اس وجہ سے، کیونکہ من کے بارے میں تو خبر دی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے تو ہم لوگ اس کو کہیں گے مراد اللفظ۔ پہلے تو ہم لوگ مراد اللفظ کہہ دیتے ہیں، اور اس مراد اللفظ کہنے کے بعد ہم لوگ اس کو بنا دیتے ہیں معرفہ۔ اور یہ واو کیا ہے، میں نے کہا تھا اس واو کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ واو ہے زائدہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایا کیا ہے، یہ ایا معرفہ ہے، اور ایا معرفہ ہے تو اسی وجہ سے معرفہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مبتدا بن سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو بہرحال ابھی اس کو ہم نے معرفہ بنا دیا۔ پھر یہ 2 معرفہ آ گئے، یہ ایک معرفہ اور ایک یہ معرفہ، اور واو زائدہ بیچ میں موجود ہے، تو اس معرفہ کو ہم بنائیں گے کیا، مبتدا اول، اور یہ جو دوسرا والا معرفہ ہوگا اس کو بنائیں گے ہم لوگ مبتدا ثانی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ مبتدا اول یہاں پر اس کو چھوڑ دیں گے، مبتدا ثانی کے لیے ہم لوگ خبر تلاش کریں گے۔ اب ہم خبر تلاش کرنے چلے تو ہمیں ملا لام حرف جر۔ ٹھیک ہے، اب جار ملے گا تو مجرور تلاش کریں گے، اب ہم مجرور تلاش کرنے ملے تو ہمیں ملا یہ ابتدائی نکرہ ہے، اور الغایتی اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے بتا رہا ہوں، ابتدائی نکرہ ہے اور الغایتی معرفہ۔ تو ابتدائی نکرہ کیوں ہے، کیونکہ معرفہ کی کوئی علامت
علامت موجود نہیں ہے، اور الغایتی معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ الف لام اس پر داخل ہے۔ تو ہم نے کیا کہا، یہ اس کو ہم نے بنا دیا مضاف، اس کو ہم نے بنا دیا مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن گیا مرکب اضافی۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی۔ اور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جار کے لیے مجرور ہے نا، تو اب آپ نے اس کو اس حرف جر کے لیے لام حرف جر کے لیے، یہ جو لام حرف جر ہے نا، اس جار کا آپ نے اس کو بنا دیا مجرور۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوتا ہے نا، جار تو اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب اس کا متعلق یا تو عبارت میں موجود ہوگا یا تو نہیں۔ اگر متعلق عبارت میں موجود ہوگا تو ظرف لغو، اور نہیں ہوگا تو ظرف مستقر۔ تو اب یہاں پر تو نہیں ہے، تو ہم شارٹ کرتے ہوئے کہیں گے یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر یہ بن گیا ظرف مستقر، ہو کر یہ بن گیا خبر، اس مبتدا ثانی کی خبر۔ اور پھر یہ جو مبتدا ثانی ہے نا، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد اب اس مبتدا اول کی خبر کی تلاش ہے نا آپ کو، بس اب اس پورے کے پورے جملے کو آپ بنا دیں اس مبتدا اول کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اول اپنی اس خبر سے مل کر جو جملہ ہے اس سے مل کر کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس طرح سے ہم نے قاعدے کو بھی اپلائی کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مین کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی تھی، لیکن میں نے وہ کلیئر کر دی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مین جو ہے یہاں پر مراد اللفظ کہہ کر آپ اس کو بنا رہے مبتدا، کیونکہ یہ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی پوری وضاحت۔ اب میں ایک مرتبہ باقاعدہ طور پر میں آپ کو اس کی ترکیب فائنلی میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں۔ من جو ہے وہ مراد اللفظ مبتدا، ابھی حرف جر میں کہہ نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں من مراد اللفظ مبتدا، ٹھیک ہے، اور واو زائدہ، اور ہیا پھر معرفہ مبتدا، اور لام یہ مبتدا اول، اور پھر یہ مبتدا ثانی۔ لام حرف جر ابتدائی مضاف اور الغایتی مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لام حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اس مبتدا ثانی کی خبر، کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر اس مبتدا ثانی کی خبر، اور پھر یہ مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد اس مبتدا اول کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب نمبر 1 مشق نمبر 13 کے قاعدہ نمبر 21 کی جو ترکیب تھی، ترکیب نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔